عالم اسلام کے وہ عظیم ثناخان مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں جن کا ہم بار بار آپ سے اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ نے انہیں ہر رنگ میں دیکھا ہے، ہر ادا میں دیکھا ہے، ہر ڈھنگ میں دیکھا ہے، ہر آئینے میں دیکھا ہے. آئیے آج ہم حضور معصوم الملت کی گولڈن جوبلی کے آئینے میں ان کو دیکھیں گے. مگر اس سے پہلے آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسا خطیب بھی موجود ہے کہ جس نے کم سنی سے لے کے جوانی کے ایام میں، اور جب عہد شباب آیا تو نوجوانی ہی کے عالم میں جس نے جب اپنی خطابت کی بات دور سنبھالی، اور جب ہندوستان سے لے کر انگلستان تک اپنی خطابت کے جوہر بکھیرے تو دنیا سنیت پکار اٹھی کہ واقعی یہ نواسے موت نبیر محدث اعظم ہند ہے، واقعی یہ حضور غازی ملت کا شہزادہ ہے. لہذا ہمارے اور آپ کے درمیان ابھی وہ شخصیت موجود ہے، اور آج کی یہ کانفرنس اگر ان کا خطاب نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل میں ایک کسک بھی باقی رہ جائے گی. اس لیے کہ ہمارے اور آپ پر سب پر حضور شیخ الاسلام کا فیضان ہے، حضور محدث اعظم ہند کا فیضان ہے. میں نہایت ہی اس سے پہلے، چونکہ اس کے بعد ہی حضرت علامہ الحاج اویس رضا قادری صاحب جو تشریف فرما ہے، ثناخان مصطفیٰ ہیں، وہ تشریف لائیں گے. اس سے پہلے میں حضور قبلہ حضرت علامہ پیر طریقت سید نورانی میاں صاحب اشرفی جیلانی شہزادہ حضور غازی ملت کو زحمت سفر دے رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم اجلاس کو اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں. آئیے ہم حضرت قبلہ کا نعرہ تکبیر سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر. حضرات آپ نعرے اسی انداز سے لگاتے رہیے گا تو انشاءاللہ آپ کے خطاب سماج بھی مضبوط رہے گی اور خطاب بھی مضبوط رہے گا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. شہزادہ محدث اعظم، شہزادہ غازی ملت حضرت علامہ سید محمد نورانی میاں صاحب. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. شہزادے حضور غازی ملت حضرت رقیم عمر شریف ہے، ہمارے علی ہے، ہم کسی سے کم نہیں. کیا بتائے گا کوئی ہم کو کسی میں کم نہیں، ہم غلامان نبی ہیں، ہم کسی سے کم نہیں. اور خانوادہ اشرفی ہے ایک سیدھا راستہ، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس میں بیچو کم نہیں. یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس میں بیچو کم نہیں. اور دوڑے باطل کیا بتائے گا میرے اسلام کو؟ غوث اعظم ساتھ ہے، اس کے اسے کچھ غم نہیں. غوث اعظم ساتھ ہے، اس کے اسے کچھ غم نہیں. اور ہم غلامان علی ہے، ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہماری ٹھوکروں سے خاک میں مل جائے گا. اور چھوڑ دے اور نبی سے بغاوت چھوڑ دے، ورنہ ایک دن غوث کا کتا تجھے کھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدہ وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
دور و دراز سے تشریف لائے اور بالکل میرے پڑوسی ملک سے تشریف لانے والے علماء کرام اور انہی کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے میرے بڑے عزیز بڑے کرم فرما جن سے بغداد سے لے کے آج تک میرا رابطہ ہے، حضرت اللہ والا شان مظفر شاہ صاحب اور ان کے تمام محبین و محبوبین جو ان کے ہمراہ اور جو آج اور انشاءاللہ کچھ کو آپ کل سنیں گے، سب کو محدث اعظم ہند کے پوتے ہونے کی حیثیت سے میں استقبال کرتا ہوں سب کا۔ اس منبر نور پہ جلوہ علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، شورائے غدیر احتشام اور انسانوں کے روپ میں آنے والے اس سیلاب اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر ٹھنڈے ماحول میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی ہے وہاں، کیوں نہ گرم ہو، جب ان کا کرم ہوتا ہے تو اچھا انسان گرم ہوتا ہے۔ بہت ہی بے انتہا خواہش ہے، حالانکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن بے تحاشا خواہش ہے کہ دو تین شعر نعت پاک کے تو بس اسی منظر کو ذہن میں رکھیے جو واگرہ والوں نے یہاں قائم کیا، اور اس یقین کے ساتھ کہ حضور شیخ الاسلام صرف ممبر سے گئے ہیں، جلسے سے نہیں، اور حضور محدث اعظم ہند کی روحانیت آج اس جلسے کی سرپرستی فرما رہی ہے۔ اس یقین کے ساتھ سنیے گا کہ سرکار ہم نے بزم سجا لی ہے، رونق بالکل ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ازدحام ہے، علماء کرام کے نورانی چہرے سے ماحول بالکل سجا ہوا ہے، سنی عوام موجود ہے، آپ کے دربار کے آپ کے گھر کے بچوں کو بھی ہم نے بلا لیا ہے، تو سرکار کمی صرف یہ ہے کہ آپ آ جائیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف میری آواز نہ ہو، آپ سب کی آواز ہو۔ شاعر اسلام جناب عبید رضا قادری صاحب بھی جلوہ پار ہیں، اور میرے کرم فرما سبیح الدین رحمانی صاحب، میرے پاس وہ گدا یا وہ ردم تو نہیں ہے جو بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ، مگر وہ دم ہے انشاءاللہ، اس کے بغیر وہی دم ہے جس کی وجہ سے کوئی غم نہیں۔ تو جھوم کر پوری محبت کے ساتھ، کمال عقیدت کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش خدمت ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ سرکار کو بلانا ہے، اگر زبان نہ کہہ سکے تو کم سے کم دل کی دھڑکنوں ہی سے کہہ دیجیے، بات پوری ہو جائے گی۔ آ جائیے ایک بار یا شاہ شاہ چاہوں گا، آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لبے دم آپ کا بیمار یا شاہ سب مل کے کہیں آئیے، تاکہ یہ ہو کہ اکیلا میں نہیں بلا رہا ہوں، سب بلا رہے ہیں، سمجھو آئیے، آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لبے دم آپ کا بیمار یا شاہ توجہ چاہوں گا۔ کی
کہیے مل کے آئیے اس لیے میں شعر کو بالکل شارٹ کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے چہرے کی تعریف کی تو فرمایا والشمس وضحاها. جب آپ کی عنبری زلفوں کی تعریف کی تو فرمایا واللیل اذا یغشی. جب آپ کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھوں کی تعریف کی تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. اور جب آپ کے نطق مقدس کی آپ کی زبان پاک کی تعریف کی تو فرمایا وما ينطق عن الهوى. میں نے سب جمع کر دیا ہے. دو مصرے میں توجہ چاہوں گا. اللہ کرے سب کے دل میں اتر جائے تاکہ واقعہ میں سب کا سینہ مدینہ بن جائے. توجہ چاہوں گا کہ شمس چہرہ لیل زلف آنکھ مازہ غلب سر شمس گفتار یا شاہ آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لبے دم آپ کا بیمار یا اب آخری شعر جو کہ شورا کی ایک فصیح جماعت ہے اور شورا کے ذریعے ہم شرکت بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے شورا ہند و پاک کے نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور سنت حسان بن ثابت کو بھی پورا کر رہے ہیں. ہر صحابی خوش نصیب ہے مگر 3 ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کی خوش نصیبی کا حال یہ تھا کہ وہ سرکار کو کی شان میں نعت لکھتے بھی تھے اور موقع مل جائے تو ممبر پہ بیٹھ کر سناتے بھی. انہیں میں سب سے اول ذکر ملک الشورا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. دوسرے استاد الشورا حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. تیسرے سلطان الشورا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ نعتیں کہی بھی ہیں اور آقا کو سنائی بھی ہیں, اس لیے مومنوں کے دل میں انہی کا نام رچا بسا ہے. تو انہی کے حوالے سے ان شعراء کرام کی بھی نمائندگی کرتے ہوئے یہ 2 مصرے کہہ رہا ہوں. توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لبے دم آپ کا بیمار توجہ چاہوں گا کہ مجھے کو بھی حسان کا صدقہ کر دیجیے. مجھے کو بھی حسان کا صدقہ کر دیجیے. کی لگا کے کہیے مزہ نہیں ہے. ایک بار یا ارے کسوچے کے مدنی کو تو بلا دیا, مدینے کے مدنی کو بلانا ہے. تو جیسا آئیے آ جائیے ایک بار یا شاہ ہے لبے دم آپ کا بیمار یا شاہ
نقطہ سنیے. قافیے پہ خاص توجہ چاہوں گا. یہ صرف قافیہ نہیں بلکہ میری پوری زندگی کا سرمایہ ہے. بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ اب تک جتنے میں نے کلام کہے ہیں وہ سب ایک طرف اور اس شعر کا قافیہ ایک طرف. اب سمجھداروں کی بھی توجہ چاہوں گا. سسپینس میں رکھتا ہوں, ابھی نہیں بولوں گا, توجہ کے ساتھ. آئیے آ جائیے ایک بار یہاں شاہ من ہے یاد دم آپ کا بیمار یا شاہ من توجہ کہ نور کی دیجیے آمین. نور کی سانسیں وفا کی راہ میں چلتی رہے. بن گیا ہے وہ ساجے مختار یا شاہ درود پاک پڑھنے. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے لیے مثل الاعلی ہے. اور آسان کر دیا جائے تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے بڑی شان ہے. کس کے لیے بڑی شان ہے؟ اللہ کے لیے. اس کے کارخانے قدرت کے انمول نمونوں کو دیکھتے جاؤ اور اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو. یہ سورج یقیناً اللہ کی بہت بڑی شان ہے, مگر کیا سب سے بڑی شان ہے؟ اللہ کرے وہاں پہنچ جاؤ جلدی سے جہاں میں تیزی سے پہنچانا چاہتا ہوں. چاند کی چاندنی اسے دیکھ کر کے رات بھی جو اپنے اوپر ناز کرتی ہے کہ یہ ہمارے حصے کی چیز ہے. بہترین شان ہے, بہت بڑی شان ہے. کیا یہ چاند کی چاندنی بھی اللہ کی سب سے بڑی شان ہے؟ افلاک کی کروٹیں ہیں. میں سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں کیونکہ اب کسی لوپ لائن میں جانے کا موقع نہیں. یہ ریل و نہار کی گردشیں ہو, زمین کا فرش ہو یا عرش ہو, لوح ہو یا قلم ہو, بلا تمثیل و تشبیہ سب اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ مگر ہے سب سے بڑی کون سا؟ یہی اگر دل میں اتر جائے تو پھر دل کعبہ بن جائے, سینہ مدینہ بن جائے. اللہ کی سب سے بڑی شان ہے تو وہ شان ہے کون؟ توجہ چاہوں گا اپنے انٹلیکچوئلس کی بھی, بدھجیویوں کی بھی, عقلمندوں کی بھی, علماء کی بھی. یہی سوال کیا گیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک حدیث امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو جمع کیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک آیت کی تفسیر میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمَا آتَيْتُكُم. پوچھا گیا کہ سرکار اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ ارے وہ اللہ جو صرف لفظ کن سے آپ کو تاج فیکون پہنا دے, وہ اللہ جس وقت کچھ نہ تھا, خود وقت نہ تھا, صرف اللہ ہی اللہ. اور ارادہ قدیم میں مصطفیٰ کریم چاہت بن کے ہیں. کن کہہ دیا تو وہی چاہت معرض وجود میں آ گئی. وہی اللہ کہ جب اس نے کچھ نہیں بنایا تو مجرد حمد تھی, مگر جب کن کہہ کر کسی کو فیکون کا تاج پہنایا تو وہی حمد محمد بن گئی. پوچھا گیا سرکار سب سے بڑی شان کون ہے؟ تو اسی آیت کی تفسیر بیان کر دی گئی. حدیث کہ جس وقت یہ شپت گرہاں سماروہ ہو رہا تھا, نبیوں کی روحیں دیدار باری سے بالکل متجلا تھی, کرم کی برسات ہو رہی تھی. ایک ایک سے پوچھا جا رہا تھا, عہد لیا جا رہا تھا, پیمان لیا جا رہا تھا.
اسی وقت اچانک ایک نورانی ابر آیا. کیا آیا؟ یہ پیچھے والے یہ نہ سمجھیں کہ اسٹیج بہت بڑا ہے تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. ہمیں اگر تم پیار سے دیکھو تو ہم تمہیں سر جھکا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. توجہ چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ. میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محدث اعظم کی روحانیت آج اس جلسے کی مکمل طور پہ جو ہے نگہبانی کر رہی ہے. توجہ چاہوں گا ہے کون؟ سب سے عہد لیا جا رہا، پیمان لیا جا رہا ہے. اچانک ایک نورانی ابر آیا. پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ یہ نور کی برسات جو ہو رہی ہے کیا؟ تو کہا یہ کوئی اور نور نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا نور. ہارا نور الذی خلق اولا، جو اس کا نور ہے جسے سب سے پہلے پیدا کیا گیا. اتنا سننا کا توجہ چاہوں گا، دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھے یہ جملہ سننا کہ جیسے ہی یہ سنا سارے نبیوں نے اپنی گردنیں جھکا دی. کیا جھکا دی؟ گردنیں جھکا دی. نبی نے کہا، نبی کا نور دکھا تو نبیوں نے گردن جھکا دی. توجہ چاہوں گا جملہ نہ پھسلے. نبی کا نور دکھا تو نبیوں نے گردن جھکا دی. مگر جب اس نبی کے جانشین اسی مصطفیٰ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے نے جب اپنے نانا کے منبر پر کھڑے ہو کر قدمی ہاتھ ہی اللہ رحمت کل ولی جلہ کہا تو سن کے سارے ولیوں نے گردن جھکا دی. سبحان اللہ. تو جس کا ادھر بائیں والے بڑا کمزور لگ رہے ہیں. ارے بائیں والوں کے سہارے بھارت میں، ارے ابھی نہ ڈسٹرب کرو. بائیں والوں کے سہارے بھارت میں سرکار چلی جاتی ہے. ذرا ہمت دکھا. جمنا بابا سب لے کے آئیے پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ. بہت کم نبی خاموش ہو جائیے بس. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے. نبی اپنے رب کی سب سے بڑی شان. ٹھیک ہے نا؟ نبی اپنے رب کی سب سے بڑی شان. آواز آئی یہ نبیوں دیکھو دیکھو یہ نور کسی اور کا نہیں، یہ نور وہ ہے کہ اگر اس نور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کسی کو نہ پیدا کرنا. اس نور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کسی کو نہ پیدا کرنا. مطلب کہ رب کے اللہ کرے یہ اشارہ دل میں آ جائے. جس طرح بلا تشبیہ، جس طرح مصطفیٰ جان رحمت کارخانے قدرت کا ایک انمول نمونہ، کارخانے قدرت کا یہ بے مثال ہے، بالکل اسی طرح بلا تشبیہ مصطفیٰ کے کارخانے کرامت، ان کے جاہ و جلال، ان کے فضل و جمال، ان کے حسن و جمال، ان کے جود و نوال، ان کی برگزیدگی، ان کی بلند پائیدگی، ان کی بلند رسیدگی، ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی امامت، ان کی وجاہت، ان کی شرافت، ان کی ولایت، ان کی نجابت و شرافت کا. ارے جس طرح میرا نبی اپنے رب کے کمال کا مظہر ہے، اسی طرح غوث اعظم اپنے مصطفیٰ کے کمال کے مظہر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نبی حضور محدث اعظم ہے. نعرہ تکبیر. توجہ کو سمیٹیے اور دیکھیے. ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ ولی کی کرامت، توجہ رہے، تھوڑی سی اکیڈیمک بات ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے. ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ یعنی نبی نے کرامت دکھائی، ولی نے کرامت دکھائی تو وہ کرامت اس نبی کا معجزہ ہے جس نبی کا وہ ولی امتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے نبی کا معجزہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت ہے، تو نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت، ولی کی کرامت مصطفیٰ کا اختیار ہے. مطلب چاند کے، اللہ کرے دل میں اتر جائے، چاند کے جو ٹکڑے کرتے انگشت مبارک سے پانی کا چشمہ جاری کر کے پل ہی بھر میں سورج کو پلٹا کے مدینے میں بیٹھ کر موتا کا حال سنا کر ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے سامنے قیامت کا منظر بتا کر
نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اے میری امت دیکھ، دیکھ میرا اختیار، دیکھ میرا جاہو جلال۔ ارے جب میں مخلوق ہو کر میرے جاہو جلال کا یہ حال ہے تو اس خالق کے جاہو جلال کا حال کیا ہے؟ غوث اعظم بن منبر پہ بیٹھ کے یہی سمجھا رہے، اے میرے نانا کو اپنی طرح سمجھنے والوں، کیونکہ یہ فتنہ جو ہے فتنہ ناسبیت اور فتنہ خارجیت، یہ اور بات ہے کہ شراب جو ہے وہی ہے، صرف بوتل کا لیبل بدل گیا اسی زمانے سے۔ اے میرے نانا کو اپنا سمجھنے والوں، بو لہبیو، اب کبھی میری طرح بننے کی کوشش کر، میری طرح کیا، میرے غلاموں کے غلام کی طرح بھی نہیں بن سکتا۔ 11ویں شریف ہے، بالکل نزدیک ہے، اس لیے ایک جملہ دیتا ہوں، اللہ کرے دل میں اتر گیا، میری طرح بن کے دیا۔ مطلب غوث اعظم اپنے قدم پہ سلوک کرا کر مصطفیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ میری امت دیکھ، بات شان کی ہے تو عبد القادر کو دیکھ، مجھ پر انگلی بعد میں اٹھانا، پہلے میرے بیٹے عبد القادر کو دیکھ، اگر تو اس کی طرح نہیں بن سکتا تو میری طرح کیا؟ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، اس لیے دل میں رکھنے والی مثل العال، سب سے بڑی شان امامت کا تاج جناب ابراہیم کے سر پہ رکھ دیا، انی جاعلک للناس سے امامہ کا تاج پہنا دیا گیا۔ وہ تاج امامت حضرت ابراہیم سے جناب اسماعیل تک پہنچا، ادھر دیکھیے میری طرف، حضرت اسماعیل تک پہنچا، وہ تاج امامت چلتا رہا، بنی کلاب، بنی لوئی، بنی مرہ، بنی ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ، وہاں سے ہوتا ہوا اس در پہ پہنچا جس در پر امامت ناز کرتی، امامت ناز کرتی، مصطفیٰ جان رحمت کے سر مبارک پر تاج امامت، انی جاعلک للناس امامت کی عملی تفسیر نظر آ رہی ہے نبی کے پاس۔ وقت آ گیا تھا کہ اس تاج امامت کو بھی پہنا دیا گیا۔ ذرا شان دیکھو، رب کی سب سے بڑی شان کی ہجرت کی رات دونوں کا فیصلہ کر دیا، ہجرت کی رات فیصلہ کر دیا نبی نے، امامت ظاہرہ اور امامت باطنہ کے پردے میں جس کو جو دینا تھا دے دیا۔ ہجرت کی رات ایک کو، توجہ چاہوں گا خاص کر پیچھے والوں کو، ایک کو، ایک نہیں وہاں دو ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہے جو دوسرے مولاؤں کے مولا علی، جو نہریں نکالنی ہیں امامت کی، ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطنہ۔ ذرا شان دیکھو سرکار صدیق اکبر کی، ان کے کاندھے پہ میرے ماں باپ قربان جس پر قدم نازل مصطفیٰ، اور شان دیکھو مولا علی کی بستر کی، جرأت حیدر ہے، نبی کا بستر ہے، جرأت حیدر دیکھ، نبی کا بستر دیکھ، ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ بیٹھ کر امامت ظاہرہ دے دی اور علی کو اپنا بستر دے کر امامت باطنہ دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نبی رہے حضور محدث اعظم ہند، فیضان محدث اعظم ہند۔ بہت تیزی کے ساتھ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اللہ کرے ہر بات آپ اپنے دل میں رکھتے جائیں، دماغ میں اتارتے جائیں۔ چلیے مولا علی جیسے مواقعات یا غدیر کی وادیاں ہر جگہ امامت کے جلوے نظر آ رہے ہیں، چاہے الکاخی کی دنیا والا آخرہ کہہ کر علی کو بھائی بنایا گیا ہو، یا منصور کا مولا علی بن مولا کہہ کر امامت کا رنگ دکھایا گیا ہو، کوئی اور نہیں، شیخین کریمین نے سب سے پہلے اسے قبول کیا۔ سلسلہ امامت چلا، مولا علی سے کسے ملا؟ امام حسن۔ توجہ چاہوں گا، کسے ملا؟ سیدنا امام حسن کو۔ ذرا میرے دادا امام حسن کی ذمہ داری دیکھو، انہیں کوئی تانا نہ دینا کی کوئی سمجھوتا کیا۔ احمد، توجہ چاہوں گا، امام حسن کی اس دینی ذمہ داری پر ہر حسنی سید قربان، ہر حسنی سید قربان۔ میں تاریخ 7 جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ امام حسن نے اس روز سب کچھ دے دیا، عمارت دے دیا، سلطنت دے دیا، حکومت دے دیا، وجاہت دے دیا، کرامت دے دیا، تخت دے دیا، دارالعمارت دے دیا، مگر امامت اپنے پاس رکھا۔
امامت اپنے بھائی امام حسین کو دیا. امام حسین سے چلی زین العابدین کو ملی, ان سے چلی امام محمد باقر کو ملی, ان سے چلی امام جعفر صادق کو ملی, ان سے چلی امام موسیٰ کاظم کو ملی, ان سے چلی امام علی رضا کو ملی, ان سے چلی امام ہادی التقی کو ملی, ان سے چلی امام حسن العسکری النبی کو ملی, ان سے چلی تو اس در سے ملی جو نبی کی مثالوں کی کا مثل اعلیٰ ہے, کارخانے مصطفیٰ کا ایک انمول تحفہ. اسی لیے میں کہتا ہوں, اب نہیں مانو گے تو پھر ماننا پڑے گا. کوئی بھی راستہ اپنا لو, دیکھیں کتنے لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں. کوئی بھی راستہ اپنا لو, کسی بھی وے سے جاؤ جنت, مگر بغیر سید کا دامن پکڑے نہیں جا سکتے. کسی بھی وے سے جاؤ, بغیر سید کا دامن پکڑے نہیں جا سکتے. جملہ دیتا ہوں, اللہ کرے پسند آ جائے. کہ امام حسن العسکری سے, امام حسن العسکری النبی, ان سے سلسلہ امامت چلا تو غوث الاغواث کو ملا, قندیل نورانی کو, محبوب سبحانی کو, قطب سمدانی کو, صاحب الاسرار والمعانی کو. جب نظر کو بلاد راہ جمان کا خردل بلارا حکم اتصالی کہا تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا, مگر جب ولیوں نے گردن جھکا دی تو امامت سمجھ میں آ رہی, امامت سمجھ میں آ رہی. اب غوث اعظم کا زمانہ ہے, کس کا زمانہ, اور امام مہدی تک وہی امام. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ غوث اعظم کا دور جو ظاہری دور تھا وہ تو بغداد تک محدود ہو گیا, یہ کون سا دور ہے جو امام مہدی تک چلے گا؟ دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ, اشرفیوں اپنی قسمت پہ ناز کر, سید محمد کے قدم پر ناز کر. وہ محدث اعظم کسی اور گھر کا پتلے جلیل نہیں, نبی کا نور, علی کا خون, فاطمہ کا دودھ اور حسنین کریمین کا فخر امامت والا تاج سر پہ رکھ کے فرمانا کہہ رہا کہ اے عاشقوں, غوث اعظم کی امامت اگر تجھے نہیں دکھتی تو ان کے بچوں میں دیکھ, کبھی تجھے وہ امامت عبدالرزاق نور العین میں نظر آئے گی, کبھی وہی رنگ امامت تجھے حضرت اشرف حسین میں نظر آئے گا, کبھی وہی رنگ امامت تجھے ہم شبیہ غوث الثقلین میں نظر آئے گا, وہی رنگ امامت تجھے احمد اشرف کی کرامت میں نظر آئے گا, وہی رنگ امامت تجھے مختار اشرف کی بزرگی میں نظر آئے گا. اور جب کرامتوں کا مظہر عطا پورے جاہو جلال کے ساتھ, پورے صدر و کمال کے ساتھ, پورے حسن و جمال کے ساتھ, پورے جود و نوال کے ساتھ, پوری شان مثل الاعلیٰ کے ساتھ, پوری کرامت کے ساتھ جب کسی فرد کو عناصر اربع کی ترکیب میں یہ انمول نمونے دیے جاتے ہیں تب محدث اعظم کا جنم ہوتا. وہ محدث اعظم, ایک منٹ میں بات ختم, وہ محدث اعظم کہ جب تقریر کرے تو غوث اعظم کی ایسی جانشینی کا حق ادا ہو کہ تقریر کرے محدث اعظم, یاد آ جائے غوث اعظم. خطابت کے میدان میں خطیب اعظم نظر آتا, جب وہ تفقہ فی الدین کا حال یہ کہ فقہ کی طرف توجہ دے تو ایسا لگے جیسے امام محمد, امام ابو یوسف اور خود امام اعظم ابو حنیفہ کا درس کے درسگاہ کا کوئی تلمیذ ارشد ہو. وہی محدث اعظم جب تفسیر پر آتے ہیں تو تفسیر اشرفی کا وہ انمول نمونہ دیتے ہیں کہ تفسیر پڑھو قرآن کی, تقدیر بنا لو ایمان کی, نکھار لو. وہی محدث اعظم چلے تو ایک قافلہ لے کے نکلے تھے, چلے تو پینے کے لیے نکلے تھے, مگر احمد اشرف کے میخانے کا کیا جان کیا, کیا جان کیا. خود فرماتے ہیں یہ کس غیرت گرے ہوش و خیرت کا کام ہے سید, یہ کس غیرت گرے ہوش و خیرت کا کام ہے سید, میرا مینوش ہو کے میکدہ بردوش ہو جائے. مطلب یہ کس کے نظر کا تیر تھا, جب تک یہ لگا نہ تھا میں صرف سید محمد تھا. جا جا کے پیا کرتا, کبھی یہاں جا کے پی رہا ہوں, کبھی وہاں جا کے پی رہا ہوں, کبھی وہاں جا کے پی رہا ہوں. مگر احمد اشرف آپ کی نظر میں میرے ماں باپ قربان
سرکار محدث اعظم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پیا تو پینا بھول گیا. اب تک تو میں جا جا کر پیتا تھا, اب گلی گلی میں پلانے لگا. کہاں کہاں پلانے لگا؟ گلی گلی میں. پیغام چاہے فاضل بریلوی کا ہو, پیغام چاہے عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہو, پیغام چاہے مطیع الرسول بدایونی کا ہو, پیغام چاہے مولانا ارشاد رام پوری کا ہو, پیغام چاہے عبد القادر بدایونی کا ہو, محدث اعظم نے ہر پیغام کو گلے لگا کر کشمیر سے کنیا کماری تک, بنگال کی کھاڑی سے لے کر کابل کی پہاڑی تک ایسا کام کر دیا, ایسا عام کر دیا کہ بریلی میں فاضل بریلوی کا قدم چلتا رہا اور سارے جہان میں محدث اعظم کا قدم چلتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان محدث اعظم ہند, نبی محدث اعظم ہند. تفسیر اشرفی کا ایک پارہ موصول ہو, اس کے بعد ان کے جانشین دلبر خطیب عالم اسلامیہ امام حمام حجت الاسلام شیخ الاسلام حضرت العلامہ شاہ سید محمد مدنی میاں شرفی جی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ سجادہ نشین آستان عالیہ محدث اعظم ہند میں باغ ڈور سنبھالا. تفسیر حضرت کر رہے ہیں نا, کبھی غور سے دیکھو خدا کی قسم. اگر یہ نہ بتایا جائے کہ محدث اعظم نے ایک پارہ کر کے ان کا ایک ہی پارہ ملا, دوسرے پارے سے شیخ الاسلام نے شروع کیا ہے, اگر یہ نہ بتایا جائے تو ایمان سے کہتا ہوں کہ تم پڑھتے رہو, پتہ نہیں لگا پاؤ گے کہاں حضرت نے چھوڑا ہے اور کہاں میرے حضرت نے چھیڑا ہے. جانشین ہو تو ایسا کہ عقل حیرت میں پڑ جائے کہ یہ تحریر سید محمد کی چوچوی کی ہے, یہ سید محمد مدنی کی ہے. عزیزان ملت, تمہارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. دادا پیر دیا تو سرکاروں کا سرکار کلا, محدث اعظم اور مرشد دیا تو ایسا جو صرف روایتی پیر نہیں بلکہ جانشین دستگیر ہے. گلی گلی میں تمہیں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ملیں گے بڑی معذرت کے ساتھ, مگر جیسے گزری میں لال ہو ویسے میرے مدنی کا ہم سب کے دل میں خیال ہے. اپنی خوش نصیبی اور خوش بختی پر جتنا ناز کرو کم. آج پورا عالم اشرفیت شیخ الاسلام کے اس 50 سال کی سجادگی کے فرائض کو پورا ہونے پر مجھے سلوٹ کرتا, پورا خانوادہ سلوٹ کرتا. اور اٹھاؤ تو اسی عزم کے ساتھ اٹھاؤ کہ حضرت اللہ آپ کی عمر کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہم سب پر رہے, ہمیں آپ کے اندر مصطفیٰ نظر آئے. غوث اعظم کی غوثیت ہم بھی دیکھ لیں, خواجہ کی خواجگیت ہم بھی دیکھ لیں, اشرف کی اشرفیت ہم بھی دیکھ لیں, محدث اعظم کی خطابت ہم بھی دیکھ لیں. سرکار آپ کے عظمتوں پر ہم قربان. اسی لیے میں نے کہا تھا, اسی کو بات ختم کر رہا ہوں کہ میرے دل اور میری جان ہے شیخ الاسلام, میرا دل اور میری جان ہے شیخ الاسلام. چوم لو بولتے قرآن ہے شیخ الاسلام, چوم لو بولتے قرآن ہے شیخ الاسلام. آج کل فتوے بڑے عجیب عجیب پڑھ رہا. ایک شعر حضرت کے حوالے سے کہا کہ جن کے فتوے میں اللہ کرے یہ جو بار خلافت آپ کے دنوں پہ حضرت نے رکھا ہے اس کا بھرم رکھتے ہوئے یہ شعر سنو تو انشاءاللہ تو ایسا لگے گا جیسے باگڑا میں نہیں بلکہ سرکار کے مسکن میں بیٹھے سن رہے کہ جن کے فتوے میں صداقت کے سوا کچھ نہ ہو, جن کے فتوے میں صداقت کے سوا کچھ نہ ہو. دین حق کی وہی پہچان ہے شیخ الاسلام, دین حق کی وہی پہچان ہے شیخ الاسلام. اور شاہ سید سے ملی ایسی نیابت تم کو, توجہ چاہوں گا, اگر واقعی سچے غلام ہو تو خاموش نہیں رہو گے. شاہ سید سے ملی ایسی نیابت تم کو, پورو غلمان بھی حیران ہے شیخ الاسلام. حضور شیخ الاسلام اور روس
ہیں ان کو نظر کر رہا ہوں. روسیا ہو گیا, چہرہ کالا ہو گیا, علاقے سے روسیا ہو گیا جس کو بھی تم نے ٹھکرایا. کیا بات ہے؟ مظہر اشرف سمنان ہے شیخ الاسلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شیخ الاسلام, حضور شیخ الاسلام, عرفان محدث اعظم, جشن محدث اعظم. متین بھائی, آپ کے لیے یہ شعر ہے, دل میں رکھ کے کبھی موقع ملے تو حضرت کو میری طرف سے سنا دینا کہ بحر سید کے, بحر یعنی سمندر, بحر سید کے دو انمول جواہر پائے. پہلے مصرے سے اندازہ طلب کیا ہوگا کہ وہ انمول ہیں کون, مگر پھر بھی سناتا ہوں کہ بحر سید کے دو انمول جواہر پائے. ہاشمی موتی تو مرجان ہے شیخ الاسلام. ہاشمی موتی تو مرجان ہے شیخ الاسلام. اور ایک شعر جو میری بڑی والدہ کا وصال ہوا تھا, اور اس وقت حضرت کا جو مغموم چہرہ, اس وقت میں نے ایک غزل بھی اس موقع پہ کہی تھی, اور بیت اللہ حسن مینائی صاحب نے اسے پڑھا تھا. سما تھا اسی منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے شعر کہا ہے آپ سارے مریدوں کی طرف سے. یہ میں نے کہا ہے آپ کی طرف سے. کیا توجہ چاہوں گا اس شعر پر کہ پرخطر دور میں تنہا نہ سمجھیے خود کو. پرخطر دور میں تنہا نہ سمجھیے خود کو, ہم سبھی آپ پہ قربان ہیں شیخ الاسلام. ہم سبھی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شیخ الاسلام, حضور شیخ الاسلام, جانشین محدث اعظم. اور یہ بغیر کسی تشبیہ کے آخری شعر ہے, بغیر کسی تشبیہ کے, کہ ہاشمی غازی ملت ہیں شہنشاہ سخن. توجہ چاہوں گا, ہاشمی غازی ملت ہیں شہنشاہ سخن, اور مسند علم کے سلطان ہیں شیخ الاسلام. مسند علم کے سلطان ہیں شیخ الاسلام. مسند علم کے سلطان ہیں شیخ الاسلام. اور مکہ کہا کہ ہاشمی گھر کی, ہر سید ہاشمی اس سے فائدہ اٹھایا ہے کہ ہاشمی گھر کی مہک بول اٹھی سلے نور. ہاشمی گھر کی مہک بول اٹھی سلے نور, تو ایک پھول ہے, گلدان ہے شیخ الاسلام. تو ایک پھول ہے. تو بے مثال بن کر نبی اپنے خدا کی قدرت کی بے مثال شان ہے. اسی طرح نبی کے کارخانے کرامت کی غوث اعظم بے مثال شان ہے. اسی طرح محدث اعظم غوث اعظم کا مظہر عقل بن کر ان کے کرم کی بے مثال شان ہے. اشرفیوں اپنی قسمت پہ ناز کر تیرا پیر شیخ الاسلام بھی اپنے باپ کی مکمل شان ہے. ان کے تصورات میں بس گھومتا رہوں, ان کے تصورات میں بس گھومتا رہوں. وہ جام بھرتے جائیں اور میں جھومتا رہوں. وہ جام بھرتے جائیں اور میں جھومتا رہوں. اور وہ آگے آگے میرے چلے پل سے رات پر, کہہ دو آمین. وہ آگے آگے میرے چلے پل سے رات پر, میں پیچھے پیچھے نقشے قدم چومتا رہا.